اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو لفظ ذہن نشین فرما لیں، نمبر 1 نظریہ اور نمبر 2 تزکیہ۔ عقائد کی اصلاح کا نام ہے نظریہ اور اعمال کی اصلاح کا نام ہے تزکیہ۔ عقائد کا ٹھیک ہونا اعمال کے ٹھیک ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر عقائد میں فساد ہو تو نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، کوئی صورت نجات کی ممکن نہیں ہے۔ اگر عقائد ٹھیک نہ ہوں تو جنت میں جانے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ عقائد کے فساد سے ایمان ختم ہوتا ہے اور جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے عقائد کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے۔ عقائد انسان کے ٹھیک ہوں اور اعمال بھی ٹھیک ہوں تو انسان جنت میں براہ راست جاتا ہے، اور اگر عقائد ٹھیک ہوں اور اعمال کمزور ہوں، کچھ گناہ ہیں کچھ نیکیاں ہیں، تو انسان جنت میں جاتا ہے کبھی اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد، یا اللہ رب العزت کے کرم سے اور یا کسی کی شفاعت سے۔ اللہ کرم فرمائے ویسی جنت میں بھیج دے۔ جنت میں جاتا ہے لیکن راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں بد عملیوں کی، اور اگر عقائد بھی ٹھیک ہوں اعمال بھی ٹھیک ہوں تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ انسان جنت میں براہ راست آئے گا۔ ہاں اللہ مواخذہ فرمائے، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ قبول بھی ہوں، اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے تو اللہ کا احسان ہے۔ تو نمبر 1 نظریہ اور نمبر 2 تزکیہ۔ اس لیے عقائد کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے اور اعمال کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ عقائد ٹھیک تو تب ہوں گے جب عقائد آتے ہوں گے، اور جب عقائد معلوم نہیں ہوں گے تو ٹھیک کیسے ہوں گے؟ اس لیے عقائد کا معلوم کرنا بے حد ضروری ہے۔ عقائد پوچھنے چاہیے، عقائد سمجھنے چاہیے، عقائد پڑھنے چاہیے۔ عجیب تر بات یہ ہے کہ عقائد کی اصلاح اعمال کی اصلاح سے زیادہ ضروری ہے، اور عقائد اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے، لیکن اس کے باوجود اعمال پر محنت ہوتی ہے، اعمال کی محنت پر جماعتیں بنتی ہیں، اعمال کی محنت پر آواز لگتی ہے۔ ایک تو عقائد پر محنت نہیں ہوتی، عقائد بیان نہیں ہوتے، اور اس سے بڑی تعجب اور المیہ کی بات یہ ہے کہ عقائد کے بیان کو لوگ فساد سمجھتے ہیں، عقائد کے بیان کرنے والوں کو فرقہ باز سمجھتے ہیں، عقائد کے ذکر کو فرقہ واریت سمجھتے ہیں۔ بہت سارے مقامات پہ میرا جانا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری مسجد میں اصلاحی بیان فرمائیں۔ میں نے کہا اس کا معنی کہ ہمارے بیان کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 اصلاحی اور نمبر 2 فسادی۔ آپ کی مسجد میں اصلاحی بیان کر دیں اور باقی حضرات کے مسجدوں میں فسادی بیان کریں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اصلاحی بیان فرمائیں، تو آپ ہمیں فسادی بھی سمجھتے ہیں اصلاحی بھی سمجھتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا نہیں ہمارا مطلب یہ تھا۔ میں نے کہا آپ کا مطلب میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، ہمیں بھی کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اور عموماً یہ ہوگا جی اصلاحی بیان، اصلاحی بیان۔ تو ہم نے اپنے بیانات کے ساتھ اصلاحی کے لفظ کو ختم کر کے امت کی رعایت کرتے ہوئے لفظ کا اضافہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا بھی آپ لکھ دیا کرو خانقاہی بیان، خانقاہی بیان لکھ دو۔ خانقاہی بیان کا مطلب کیا ہے کہ خانقاہ کے بیان کا رخ الگ ہوتا ہے، مزاج الگ ہوتا ہے، تحریکی بیان کا رخ الگ ہوتا ہے۔ تحریک بیان میں ذرا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، نعرہ ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، مجمع کو کھڑک کرتے ہیں، روڈ پہ نکالنا ہوتا ہے، اور خانقاہی مزاج ہوتا ہے کہ بھی گناہ چھوڑو، خود کو ٹھیک کرو۔ اس کے لیے نہ روڈ پہ آنے کی ضرورت ہے، نہ نعرے کی ضرورت ہے، نہ جلوس کی ضرورت ہے، اس لیے لکھ دو خانقاہی۔ تو خانقاہی بیان کا معنی خانقاہی مزاج کا بیان، خانقاہی مزاج۔ بہت سارے احباب مجھے بلاتے ہیں اور بلا کر سٹیج پر آنے سے پہلے مجھے کچھ ہدایات دیتے ہیں، اور جب سٹیج پر اعلان کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہم گزارش کریں گے کہ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ میں نے کہا وہ جو پہلے آپ نے ہدایات دی ہیں وہ اس لیے کہ مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ اب جب مخصوص انداز کا اعلان کرتے ہیں تو مجمع ذہن بنا لیتا ہے کہ آج مولانا صاحب نے کھڑاک کرنا ہے، آج رخ بدلنا ہے، اور جب میں بیان شروع کرتا جیسے اب کر رہا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں بھی اعلان ہوا تھا مخصوص انداز کا، تو بیان کون سا شروع ہو گیا؟ اس لیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ اعلان کیا کرو کہ مولانا صاحب بیان فرمائیں گے، یہ مخصوص کا لفظ درمیان سے نکال دو، یا پھر ہمیں مخصوص انداز میں بیان کرنے بھی دو۔ اور کبھی یہ میں اپنے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، کبھی میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بیان کرائیں گے تو مولانا صاحب آپ ہماری اس مسجد میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بیان نہ کریں، اس لیے کہ ہماری اس مسجد میں 2-4 ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے منکر ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی کہے گا جی مولانا صاحب ہماری مسجد میں آپ اصلاحی بیان فرمائیں، یہ رفع دین ترک رفع دین یہ نہ چھیڑنا، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ بھی ہیں،
ہم نے جوڑنا ہے. آپ یہ بیان فرمائیں. اس طرح مجھے ہدایات دی جاتی ہیں. میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں، چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ان سے کیا پوچھنا، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. آپ اپنی مسجد میں کسی بندے کو رمضان سے 2 دن قبل بلائیں کہ جی ہماری مسجد میں بیان کریں. کیوں؟ ہماری مسجد میں، ہمارے محلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے، لہٰذا جب یہ بیان کریں تو روزے پر بیان نہ کرنا، چونکہ ہمارے محلے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے. آپ یہی کہلواتے ہیں؟ بولیں، زور سے بولو نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب روزے پر بیان کریں کہ ہمارے محلے کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے. آپ ہماری مسجد میں تشریف لائے ہیں تو یہاں کچھ لوگ سود کھاتے ہیں، تو آپ بیان کریں سود کے خلاف. ہماری مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے خلاف کچھ باتیں کرتے ہیں، آج آپ بیان کریں مقام صحابہ پر. ہمارے محلے میں کچھ مرزائیت پھیل رہی ہے، تو آپ بیان کریں ختم نبوت پر. سب کو یہ کہتے ہیں. جب میری باری آتی ہے تو ہمارے محلے میں حیات النبی پر بیان نہ کرنا 2-4 مماتی بھی ہیں. ہمارے محلے میں اس پر بیان نہ کرنا کچھ لوگ بیتی بھی ہیں. ہمارے محلے مسجد میں اس پر بیان نہ کرنا 2-4 وہ بھی ہیں. میں نے کہا مجھے بھی کہا کرو کہ مولانا صاحب ہماری مسجد میں اس موضوع پر بیان کریں تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ بھی سمجھ آ جائے. یہ آپ نے دوہری ترتیب کیوں شروع کر رکھی ہے؟ میں ان باتوں سے بحمد اللہ تعالیٰ متاثر نہیں ہوتا. اللہ کا بڑا شکر ہے، متاثر ہونے والا بندہ کبھی داعی اور مبلغ نہیں بن سکتا. جب مجھے اپنے موقع پر شرح صدر ہی نہیں ہے، مجھے اپنے مسلک پر اعتماد ہی نہیں ہے، جب مجھے اپنی دعوت کے طرز پر اطمینان نہیں ہے، میں امت کو اپنے دعوت کی طرز کی کیسے بات کروں گا؟ مجھے چڑھتے سورج سے زیادہ، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اپنے مسلک اور طریقہ دعوت پر شرح صدر. مجھے شرح صدر ہے پورا کہ جو میں کام کر رہا ہوں مجھے رتی برابر اس میں شک و شبہ نہیں ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو میں اتنی جرت اور دلیری کے ساتھ دنیا میں کبھی کام نہ کرتا. ہم نے جس کو حق سمجھا ہے اس کو سنایا ہے، ترتیب سے، ادب سے رعایت کرتے ہوئے بات کی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظریہ ضروری ہے جس کا معنی عقائد کی اصلاح ہے، اور اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے جس کا نام ہے تزکیہ. ہمارے یہاں 2 رخ چلتے ہیں. جو عقائد کی اصلاح پر تحریکیں چلیں، ان تحریکوں میں ذکر کرنے کو لوگ ہجڑا پن سمجھتے ہیں. یہ کیا عقیدے پر کام کریں گے، یہ کیا گفتگو کریں گے، ان نے کیا باطل سے لڑنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزدل قسم کے لوگ ہیں، یہ جو خانقاہی لوگ ہیں. تو عقائد کی علمی جنگ لڑنے والے وہ اللہ کی ضربیں نہیں لگاتے، وہ ذکر اللہ سے بدکتے ہیں. رات کو مصلوں پر کھڑے ہونا بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے، بہت عجیب سا لگتا ہے. اور جہاں خانقاہوں میں اللہ کی ضربیں لگتی ہیں، تزکیہ ہوتا ہے، امت کے اعمال کی فکر ہوتی ہے، وہاں عقائد کے عنوان پر بات کرنے کو جرم سمجھا جاتا ہے. ماحول یہ نہیں ہے، حالات یہ نہیں ہے، لوگ ایسے بدکتے ہیں. ہماری خانقاہ میں ہر قسم کا بندہ آتا ہے، ان سب کی ہم نے رعایت کرنی ہے. بھئی جب خانقاہ میں ہر قسم کا بندہ آئے گا، اس کی رعایت یہ نہیں ہے کہ اس کی عقائد کو ٹھیک نہ کرو، اس کی رعایت ہے کہ اس کی عقائد کو ٹھیک کرو. یہ اس کے ساتھ بھلا نہیں ہے کہ اس کی عقائد کو خراب کرو، اس کی عقائد کی اصلاح کرو. اس لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ خانقاہ حنفیہ کے تحت پاکستان نہیں پوری دنیا میں خانقاہی نظام کا ایسا جال بچھا دیا جائے کہ جس میں تزریہ بھی ہو اور جس میں تزکیہ بھی ہو، عقائد پر گفتگو بھی ہو اور اخلاق اور اعمال پر بھی ہو. نہ ہم عقیدے پر کمپرومائز کر سکتے ہیں اور نہ ہم اخلاقیات کے معاملے پر شیطان سے کمپرومائز کر سکتے ہیں. کچھ کمپرومائز شیطان سے ہوتی ہے نا، بھئی یہ تلاوت بھی سن لو، ساتھ گانا بھی سن لو، ویڈیو بھی دیکھ لو، مولانا صاحب کو بھی دیکھ لو، یہ دونوں کام کر لو. یہ کمپرومائز نہیں کرنی. اس کو کہہ دو بھئی ہم سنیں گے تو مولانا صاحب کو سنیں گے، یہ کنجر اور گانے ہم سے نہیں سنے جاتے. ہم اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر سکتے.